بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 6 مئی کو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی جب بشر بی بی کے کیس میں ان کی بیٹیوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو طلب کیا، مگر حیران کن طور پر وہ عدالت میں پیش ہی نہ ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ اگر ایک جیل سپرنٹینڈنٹ عدالت کے حکم کو نظر انداز کر سکتا ہے تو پھر قانون کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ جسٹس صاحب نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت پر اگر وہ پیش نہ ہوئے تو انہیں گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ یہ صورتحال صرف ایک کیس نہیں بلکہ پورے نظام کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، جہاں طاقتور افراد خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگے ہیں۔ حصہ 2، عدالت میں ہونے والی کارروائی اور بحث۔ عدالت میں وکلاء اور حکومتی نمائندوں کے درمیان دلچسپ مکالمہ دیکھنے کو ملا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ بشر بی بی کو نامناسب علاج مل رہا ہے اور نہ ہی اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے حسن روایت موقف اپنایا کہ انہیں مزید وقت درکار ہے اور معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 1 ہفتے سے ملاقاتیں بند ہیں، جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عدالت کے احکامات پر عمل ہی نہ ہو تو پھر انصاف کیسے ممکن ہوگا؟ یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ناظرین، اس کیس نے ایک اور حقیقت بھی بے نقاب کر دی: پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی مسائل۔ ایک طرف کارکنان اور کچھ رہنما قربانیاں دے رہے ہیں، جیلوں میں ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پارٹی کے وکلاء کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود عدالتوں پر دباؤ ڈالنے میں ناکامی ایک بڑا سوال ہے۔ اگر وکلاء متحد ہو کر کھڑے ہوتے، احتجاج کرتے، تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ مزید یہ کہ پارٹی کے اندر گروپ بندی، فنڈنگ کے مسائل اور قیادت کی کمی بھی واضح ہو رہی ہے۔ جب تحریک کے اندر ہی کمزوریاں ہوں تو بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ حصہ 4، مستقبل کا راستہ اور بڑا سوال۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ اگر عدالتیں بھی مؤثر کردار ادا نہ کر سکیں تو انصاف کی امید کہاں باقی رہتی ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے عدلیہ کے حوالے سے واضح حکمت عملی نہ بنائی، وکلاء کو متحرک نہ کیا اور عوامی دباؤ پیدا نہ کیا تو یہ کیسز مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک قانونی جنگ نہیں بلکہ ایک بڑی سیاسی اور نظامی لڑائی ہے، جس میں کامیابی کے لیے اتحاد، حکمت عملی اور مسلسل جدوجہد ضروری ہے۔